اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آپ جانتے ہی ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام کی معرفت کے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے امام کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی میں ایک طریقہ ہے ایسے امام کی کرامات جس میں امام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مشکلوں کا آسان کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو پڑھیں، سنیں اور اپنے آقا امام مہدی علیہ السلام کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ملاقات امام زمان ہمارا وہی پروگرام ہے جس میں ہم ایسے واقعات کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو چلیے آج ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسے آپ سنیں گے اور اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیں گے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے شیعہ انڈین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں عزیزوں سے بھی شیئر کیجئے۔ آئیے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آقا حاج شیخ اسماعیل نمازی مشہد مقدس میں مقیم تھے۔ ان کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اہل مشہد میں سے کئی لوگوں نے اسے بیان کیا ہے اور جو راوی ہے اس واقعے کا وہ کہتا ہے کہ میں نے خود بھی مدینہ منورہ میں ان سے سنا ہے۔ آقا نمازی فرماتے تھے، میں اہلیان مشہد میں سے چند افراد پر مشتمل قافلہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے لے کر چلا۔ اس زمانے میں لوگ نجف اشرف کے راستے جاتے تھے، صحرا اور بیابان جس میں آب و گیاہ کا نام و نشان نہ ہوتا تھا۔ پکی سڑکیں تو درکنار، ایسا راستہ بھی نہیں تھا جس پر فقط بجری ڈالی گئی ہو۔ صرف چند لوگ جو راہ شناس تھے، جو راستے سے واقف تھے، مخصوص علامات کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ تیل و پانی وغیرہ کافی مقدار میں اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے تاکہ راستے میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی اور ڈیزل وغیرہ کے اعتبار سے مطمئن تھے، یہاں تک کہ 2 ڈرائیور ہمراہ تھے۔ مسافروں کے پاس غذا اور پانی کافی مقدار میں ہمراہ تھا۔ ہم اپنا راستہ طے کرتے چلے جاتے تھے۔ 2 جو ڈرائیور تھے، دونوں میں ایک شخص بہت متقی پرہیزگار تھا اور جبکہ دوسرے کے بارے میں ایسا نہیں تھا۔ اتفاقاً اس دن غروب کے نزدیک بیابان کے وسط میں وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے کہا رات ہونے کو ہے، اس لیے یہاں ہی قیام کریں، صبح آرام کے ساتھ یہاں سے چلیں گے۔ اس نے ہماری بات کی پرواہ نہ کی اور چلتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چلتے چلتے رک گیا اور کہا اب مجھے راستہ معلوم نہیں ہے۔ ہم سب بس سے نیچے اترے، رات وہیں گزاری۔ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ راستہ بالکل نظر نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ سنگریزے اڑ کر بس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ وہ راوی بیان کر رہے ہیں، عالم دین۔ انہوں نے مسافرین کو کہا بس پر سوار ہوں اور ڈرائیور سے کہا تقریباً 10 فرسخ مشرق اور 10 فرسخ مغرب، 10 فرسخ جنوب اور 10 فرسخ شمال کی طرف چلیں تاکہ راستہ مل جائے۔ ڈرائیور نے یہ بات قبول کر لی۔ اس بیابان میں شام تک یوں ہی چلتے رہے لیکن راستہ نہ مل سکا۔ پھر دوسری رات بھی اسی طرح گزری، سب پریشان تھے۔ دوسرے دن اسی طرح چلتے رہے، رات تک راستے کا کوئی نشان نہ ملا اور اسی دوران پیٹرول وغیرہ ختم ہو گیا۔ سورج غروب ہونے لگا، بس کھڑی کر دی چونکہ تیل ختم ہو چکا تھا، پانی بھی ختم ہونے کو تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عجز و نالہ کیا۔
صبح سب نے محسوس کیا کہ اب وہ موت کے منہ میں ہیں، اس لیے کہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا، راستے کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے مسافروں سے بات کی، اور مل کر منت مانے کہ اگر خداوند کریم اس بیابان سے ہمیں نجات دے تو جب ہم اپنے وطن پہنچیں گے جو کچھ مال ہمارے پاس ہے راہ خدا میں صدقہ دیں گے۔ تمام مسافرین نے کہا قبول ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ صبح کے تقریباً 9 بج چکے تھے، ہوا گرم تھی اور سب کو یقین تھا کہ پانی نہیں ہے، اب ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے سبھی پریشان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مسافروں سے ذرا دور جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً ایک مقام پر ریت کا ٹیلا تھا، میں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آہ و فریاد کر رہا تھا، یا ابا صالح، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن ادرکنی۔ وہ کہتے ہیں میرا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، آنسوؤں کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ پاؤں کی آواز آ رہی ہے جو ان کے قریب آتے جا رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عربی مرد اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے اور چاہتا ہے کہ میرے قریب آئے۔ میں نے آواز دی، آقا ہم یہاں اپنا راستہ گم کر بیٹھے ہیں، ہمیں راستے تک پہنچائیے۔ اس نے اونٹوں کو بٹھایا اور میرے قریب آ کر سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ میرا نام پکار کر اس شخص نے کہا پریشان نہ ہو، آؤ میں آپ کو راستہ بتلاتا ہوں، دیکھو اس طرف سے آپ جائیں گے 2 پہاڑوں کے پاس پہنچیں گے، جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزریں دائیں طرف سیدھے چلتے جائیں، غروب آفتاب کے وقت آپ راستے پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی امکان ہے کہ شاید ہم راستہ گم کر بیٹھیں، اور میں نے قرآن مقدس کو جیب سے نکالا اور کہا آپ کو اس قرآن پاک کی قسم دیتا ہوں ہمیں آپ خود ساتھ چل کر راستہ تک پہنچائیں، اس راستے تک۔ ابھی میں متوجہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ وہ اس طرح بیان کر رہا تھا تقریباً 10 گھنٹے کا سفر سڑک تک معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اسے قسم دی۔ انہوں نے کہا بہت اچھے، تمام سوار ہو جائیں، اور جو ڈرائیور زیادہ پرہیزگار تھا اسے کہا کہ آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھیں۔ وہ خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئے اور میں بھی اس کے پہلو میں بیٹھا، یعنی بس میں اگلی طرف 3 سیٹیں تھیں، ایک سیٹ ڈرائیور کی تھی، باقی سیٹوں پر ہم دونوں بیٹھے تھے۔ اب ہم اس قدر خوشحال تھے یا ہمارے ذہن میں وہ فکر اب ختم ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی، یہاں تک کہ ڈرائیور بھی، اس طرف متوجہ نہیں تھا کہ بس میں تیل نہیں ہے، چونکہ تیل تو گزشتہ رات کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ 1-2 گھنٹے راستہ طے کیا، ڈرائیور کو کہا بس کو روکو، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھیں پھر چلیں گے۔ تمام نیچے اترے، نزدیکی پانی کا چشمہ تھا، ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ایک طرف نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے کہا آئیے آپ مسافروں کے ساتھ مل کر ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ جلدی نماز ختم ہوئی، ہاتھ منہ دھو لیا تو انہوں نے فرمایا سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے لیے ابھی سفر بہت درپیش ہے۔ تمام سوار ہوئے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے، وہاں سے عبور کیا، اس کے بعد فرمایا دائیں طرف چلو۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ہم اصلی راستے پر پہنچے۔ راستے میں ہمارے ساتھ فارسی میں گفتگو وہ کرتے رہے، مشہد مقدس کے علماء کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا۔ ان میں سے بعض علماء کی تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلاں آئندہ خوب کردار کا مالک ہوگا۔ میں نے راستے میں ان سے کہا ہم نے منت مانی ہے کہ اگر ہم اس بیابان سے نجات حاصل کریں
تو وطن پہنچ کر اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ فرمایا اس منت کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے۔ آخر کار جب ہم سڑک پر پہنچے تمام خوشی کے ساتھ نیچے اترے اور میں نے مسافرین کو اکٹھا کیا اور کہا جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے دیں تاکہ اس عربی مرد کو دیں، اس لیے کہ اس نے بہت زحمت اٹھائی ہے، اپنے اونٹوں کو بیابان میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ آئے۔ اچانک مسافرین خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور کہا واقعاً یہ مرد کون ہے اور کیسے واپس جائے گا؟ دوسرے نے کہا بیابان میں انہوں نے اونٹ کس کے سپرد کیے ہیں؟ تیسرے نے کہا ہماری بس میں پیٹرول نہیں تھا، یہ تمام راستہ صبح سے غروب تک کیسے پہنچی؟ خلاصہ یہ کہ ہم سب پریشان حالت میں اس عربی مرد کے پیچھے دوڑے لیکن اس کو نہ دیکھا، وہ غائب ہو چکے تھے۔ اس وقت ہم سمجھے کہ ایک دن حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں رہے لیکن انہیں ہم پہچان نہ سکے۔ دیکھا آپ نے دوستوں، امام نے کس طرح اپنے چاہنے والوں کی جو پریشان حال تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یہاں تک کہ بس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، آقا آئے اور ان کی مدد کی، انہیں صحیح راستے تک پہنچایا۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں یا صاحب الزمان اغیثنی یا ابا صالح المہدی ادرکنی کیا ورد کریں، انہیں پکاریں اور یقینی طور پر ہماری ہر پریشانی میں آقا امام ہماری مدد کریں گے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب سے چند دنوں بعد ولادت ہے آقا امام کی۔ کوشش کریں کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں اور جیسا ہمارے امام ہمیں چاہتے ہیں ہم اس طرح بن سکیں، کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ اگلے واقعے کی طرف پھر آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس دعا کی گزارش ہے، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔